بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتعطى الاعراب لفظا والحکایۃ فیما کانت مفردۃ او موازنۃ لمفرد کحامیم فإنہا کحابیل۔ اور اعراب لفظی بھی ہو سکتا ہے اور اعراب حکائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعراب حکائی ان الفاظ میں ہے جو مفرد ہو اور مفرد کے قائم مقام ہو، تو اس میں اعراب لفظی اور اعراب حکائی دونوں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مفرد نہیں ہے، یعنی جو جملے کی طرح ہے، چند الفاظ جیسے کاف ہا یا عین صاد، اتنا لمبا مفرد عربی زبان میں نہیں ہوتا ہے۔ جو مفرد ہو، جیسے مثال کے طور پر حامیم کہتے ہیں یہ حابیل کے وزن پر ہے، یا نون نوح کے وزن پر ہے، تو یک حرفی جو ہے، یک حرفی اس کا تو مفرد ہونا ظاہر ہے، اور دو حرفی ہے تو اس کا مفرد کے ہم وزن ہونا ظاہر ہے۔ جیسے کہا کہ حامیم کس وزن پر ہے؟ حابیل کے وزن پر، لیکن الف لام میم یہ نہ مفرد ہے نہ موازن مفرد ہے، تو اس میں جو اعراب ہوگا اس میں اعراب حکائی ہوگا، کیا ہوگا؟ اور جو مفرد ہے اس پر اعراب حکائی بھی ہو سکتا ہے اور اعراب لفظی بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ والحکایۃ لیست الا فیما عدا ذالک، اور اعراب حکائی نہیں ہے مگر اس میں جو ان کے علاوہ ہو۔ وَسَيَعُودُ إِلَيْكَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلًا انشاء اللہ تعالیٰ، اس کا تفصیلی ذکر تمہاری طرف انشاءاللہ آنے والا ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ اچھا، یہ تین حالت میں کہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، رفع کی دو حالت صورت، نصب کی دو صورت اور جر کی ایک صورت، یہ جو 5 صورتیں بیان کی گئی اعرابی اعتبار سے، یہ مدینہ اس کو کھا لینا تھا، ان کو بولیے کہ کھا لیجیے، کس نے پہنچایا؟ آپ لوگ ترکیب بنا لیجیے۔ یہ 5 صورتیں اس صورت میں ہیں جبکہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہے نا، اس سے مراد جو ہے یا تو اسماء سور ہے، یا اسماء حروف تہجی ہے، یا اسماء قرآن ہے، برابر ہے نا۔ وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سے کہتے ہیں وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا عَلَى مَعَانِيهَا، اور اگر ان حروف کو ان کے معانی پر ہی تم باقی رکھو، یعنی یہ مانو کہ یہ جو ہے اوپر کیا کہا گیا تھا؟ اسماء سور، اسماء قرآن اور اسماء اللہ، ہاں یہ 3 صورتیں، اسماء اللہ، اسماء قرآن اور اسماء سور، یہ 3 اعتبار سے وہ 3 اعرابی حیثیت بیان کی گئی۔ آپ کہتے ہیں اگر اس کو اپنے معنی پر باقی رکھو، یعنی حروف تہجی کا اسم ہی مانو، کیا مانو؟ یا حروف تہجی مانو، حروف تہجی کا اسم مانو، یا کیا مانو؟ حروف تہجی ہی مانو، جس کی اب وہ چاہے حروف تہجی مان کر کے اس کو یہ مانو کہ زیادتی کلام کے لیے آیا، یا تاکید کلام کے لیے آیا، استناف کلام کے لیے آیا، جو بھی مانو، اگر اس کو اپنے معنی پر باقی رکھتے ہو، فَإِن قَدَّرْتَ بِالْمُؤَلَّفُ مِنْ هَذِهِ، بِالْمُؤَلَّفُ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بِالْمُؤَلَّفِ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب حکائی والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اگر تم مقدر مانو یہ بات کہ الْمُؤَلَّفُ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَانَ فِي حَيِّزِ الرَّفْعِ بِالْإِبْتِدَاء، تو یہ ابتدا کی وجہ سے کس مقام پر ہوگا؟ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، رفع کی ابتدا کی وجہ سے رفع کی محل میں ہوگا، رفع کے مقام پر ہوگا۔ کب جب ہم یہ کہیں گے کہ المؤلف من هذه الحروف الف لام میم، یا یوں کہ الف لام میم المؤلف من هذه الحروف، یا مؤلف من، یا تو اس کو خبر بنائے اس کو مبتدا، یا المؤلف من هذه الحروف کو مبتدا بنائے اور حروف مقطعات کو خبر بنائے، یا المؤلف من هذه الحروف کو خبر بنا دے نکرا کر کے مؤلفن بول دے، کیا بول دے؟ مانا ہوگا الف لام میم مؤلف من هذه الحروف، اس طریقے سے، یا المؤلف من هذه الحروف الف لام میم، اس طرح جیسا بھی کریں گے، یا تو یہ ابتدا کی وجہ سے مقام رفع میں ہوگا، اب الخبر علامہ مرہ، یا مقام خبر پر ہوگا، اسی تفصیل پر جو پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو خبر بنا دیجیے۔ وَإِن جَعَلْتَ مُقْسَمًا بِهَا، اور اگر ان حروف کو اپنے معنی پر باقی رکھتے ہوئے قسم مقسم بہا بنانا چاہو، یعنی یہ مانو کہ یہ حروف ہی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بیان کی ہے، قسم ذکر فرمائی، یہ اگر کہتے ہو تو یکون کلمۃ منہا، یکون کل کلمۃ منہا منصوبا او مجرورا علی اللغتین فی اللہ لا فعلن، تو ان میں سے یعنی ان حروف کے میں سے ہر کلمہ، یعنی الف ایک، لام ایک، میم ایک، ہر الگ الگ، ابھی تک اجتماعی صورت بیان کی، الف لام میم مؤلف من هذه، یہ ہو رہا تھا نا، اور اگر مقسم بہا مانیں گے تو
ڈیوائڈیشن کر دیں گے الگ الگ کلمات جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے، یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے. علی اللغتین فی اللہ لا فعلن کذا، اللہ لا فعلن کذا میں دو لغت ہونے کی بنیاد پر. کیسے کہ اللہ لا فعلن کذا کا معنی ایک ہوگا اقسم اللہ لا فعلن کذا، اس اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا، اس میں جلالت منصوب ہو جائے گا. اور واللہ لا فعلن کذا مانیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو ایسے ہی الف لام میم میں الف حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ اقسمو الفن، ٹھیک ہے، اقسمو لامن، اقسمو میمن، یا اعراب حکایہ اقسمو الف، اقسمو لام، اقسمو میم، یا ولام و الف و میم و لام، یا و الفن و میمن و لامن، یہ یوں کہیں گے. وَتَكُونُ جُمْلَةً قَسْمِيَّةً بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لَهُ، اور اب جو ہے جملہ قسمیہ ہو جائے گا اس فعل سے جو اس کے لیے کیا مانا جا رہا ہے، پوشیدہ مانا جائے گا. وَإِن جَعَلْتَهَا أَبْعَادَ كَلِمَاتٍ أَوْ أَصْوَاتًا مُنَزَّلَةً مَنزِلَةَ حُرُوفِ التَّنبِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ. کہتے ہیں اور اگر ان حروف کو آپ کیا مانو کہ یہ کلمات کے اجزاء ہیں. الف مثال کے طور پر اللہ کا ایک جز ہے، لام قلم کا ایک جز ہے، میم قلم کا ایک، قلم کا جو ہے نا میم آتا ہے اس میں، اس طرح مانو. ابعاض کلمات مانو، کیا مانو اس کو، ابعاض کلمات مانو، یا اصوات مانو کہ یہ جو ہے نا یوں ہی ایک حروف کی آواز ہے. الف حرف الف کی آواز ہے، لام حرف لام کی، یعنی اجزا نہ مانو، آواز مانو کہ یہ حرف الف پر دلالت کرنے والی ایک آواز ہے، یہ مانتے ہو تو اب اس کا کوئی اعرابی مقام نہیں ہوگا. یہ جو ہے اس میں سے ہو جائے گا اسماء معدودہ میں سے. کس میں سے؟ اسماء معدودہ سمجھتے ہیں نا، اس سے پہلے میں نے سمجھایا تھا، یعنی ایک ایک کر کے جو گنتے ہیں. جیسے آپ گئے کہ یہ کتاب ہدایہ، ہدایت النحو، کرسی، ٹیبل، تو اس میں اعرابی کوئی حیثیت، وہ ساکن رہتا ہے. یا اعرابی حکایت کریں گے تو زیادہ سے وہی حرکت رہے گی جس کی حکایت کریں گے آپ. اعراب حکایت یعنی عامل چونکہ اس سے پہلے مانا نہیں جاتا ہے. ایک ایک کر کے ہم گنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ طلبہ بہت سارے کھڑے ہیں، اس میں گنے ہیں عمران، خالد، ناصر، حامد، اس میں کوئی اعراب نہیں لگایا جائے گا. اس میں واحدن اور اثنان اور ثلاثتن وغیرہ کو اس میں اسماء معدودہ کے تحت گنایا ہے شرح جامع. واحد، ہاں واحد، اثنان، ثلاثہ، اس پر کوئی اعراب نہیں آئے گا. اس پر اعراب جب بولیں گے ہذہ واحدۃ تو اعراب آئے گا خبر ہونے کی بنیاد پر. اسماء معدودہ میں صرف واحد اثنان کہاں گنایا گیا؟ اسماء معدودہ تو زید عمر بکر کو گنایا گیا ہے شرح جامع میں. واحد اثنان حاشم دیا تو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسماء معدودہ ہے یا اسماء عدد ہے. نہیں، جہاں پہ اسماء معدودہ کا ذکر ہے نا وہاں لکھا ہوگا کہ زید و عمر، اس طرح سے مثال دی ہے باضابطہ صاحب شرح جامع. جی ہاں. تو اگر ان کو کلمات کا حصہ مانے یا اصوات مانے تو کیا ہوگا؟ منزلتاً منزلۃ حروف التنبیہ، تو اس کو حرف تنبیہ کے مقام پر اتار لیا جائے. لم یکن لہا محل من الاعراب، تو اب اعراب کا اس کا کوئی محل نہیں ہو پائے گا. کل جمل المبتداتی، جیسے وہ جملے جو منقول ہو یا جس کی جو شروع میں آتے ہیں، جو جملے کہاں آتے ہیں؟ زید قائم، تو اس میں زید تو مرفوع ہے، قائم مرفوع ہے، لیکن مجموعہ زید قائم یہ کس حالت میں ہے یہ نہیں بتا سکتے. سمجھ میں پتا ہے کہ نہیں؟ جملے مبتدا ہے جس جملے سے کلام کی کیا ہوتی ہے، شروع میں جو جملے آتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں نا تو وہ جملہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، محلاً منصوب ہو سکتا ہے. جیسے اعلم ان العوامل النحویہ جو بھی ہے، تو اعلم کے بعد جو جملہ ہے وہ پورا کیا بناتے ہیں؟ اس کا مفعول بھی بناتے ہیں نا، لیکن شروع میں ہی جو جملہ ہے اس کا کوئی اعرابی حیثیت ہے کہ اس کی نہیں ہے. کہتے کل جمل المبتدا ہے، جیسے شروعات کے جملے، والمفردات المعدودہ، اور کون سے مفردات؟ مفردات معدودہ. اس کے بعد کہتے ہیں وقف کا معاملہ، کہ اس پر کبھی کیا ہوگا کہ اگر اعرابی صورتیں آپ جو بھی بیان کریے تینوں حیثیت سے، یعنی اسماء صور، اسماء قرآن، اسماء خداوندی کے اعتبار سے 5 صورتیں، اس کو اگر اس کے معنی پر باقی رکھیں گے تو اس کی 3 صورتیں، اس کو اگر ابعاض کلمات یا اصوات مانتے ہیں تو کوئی صورت نہیں اعرابی صورت. یہ تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ اس کا اگر آگے سے تعلق مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آگے کے عبارت سے، اگر آگے کے عبارت سے تعلق مانیں گے تو اس پر جو وقف ہوگا وقف تام نہیں ہوگا. ایسی ہے نا،
وقف تام کب ہوتا ہے؟ جب جملہ مکمل ہو گیا وہاں پہ وقف کر لے تو وہ وقف تام ہو گیا. اور آگے اگر احتیاج اس کو باقی مانتے ہیں کہ اس کا مبتدا آگے ہے یا اس کی خبر آگے ہے نا، اس کی خبر آگے، جیسے اس کو آپ بناتے ہیں مبتدا، اس کا تعلق خبر سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو خبر آگے آئے گی. اس صورت میں اس پر جو وقف ہوگا وقف تام نہیں ہوگا. کہتے ہیں وَيُوقَفُ عَلَيْهَا وقف تام، اور اس پر وقف کیا جائے گا وقف تام کے طور پر. کب؟ اذا قدرت، جب مانا جائے، جب پوشیدہ مانا جائے کوئی بھی الفاظ کو، بحیث لا تحتاج الی ما بعدها، اس حیثیت سے کہ یہ اپنے ماں باپ کا محتاج نہ رہ جائے. یہ ماں باپ کا اگر محتاج نہ رہ جائے تب تو اس کو اگر خبر بنا دے مبتدا محذوف کی تو ماں باپ کا محتاج رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا نا. اور اگر اس کو مفعول مقدم بنا دیں آپ، احتیاط باقی رہے گی، احتیاط باقی رہے گی. تو یہ صورتیں جو بھی آپ کرتے چلے جائیں اپنے ذہنی اعتبار سے، یہ ایک فارمولہ انہوں نے بیان کر دیا کہ کب وقف تام ہوگا کب وقف تام نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ایک بحث ہے کہ حروف مقطعات جو 29 صورتوں کے شروع میں ہیں وہ ایک آیت ہے. آپ جب دیکھیں گے تو کہیں پہ ایک کے بعد دو آیت میں شمار کیا جاتا ہے. وہ گول دائرہ دیتا ہے نا پہچان کے لیے ابھی اس زمانے میں. تو الف لام میم کے بعد ایک دائرہ دیا رہتا ہے، اس کا مطلب الف لام میم کیا ہے؟ ایک آیت ہے. نون کے بعد گول دائرہ دیا رہتا ہے، اور کہیں کہ 2 گول دائرے ہیں، جیسے الف لام میم عین سین قاف ہے نا ایک جگہ قرآن پاک میں. تو الف لام میم پر ایک دائرہ ہے اور عین سین قاف پر حامیم، معاف کیجیے، حامیم عین سین قاف 2 دائرے ہیں. تو ایک آیت مانے کہ 2 آیت مانے. تو کوفی کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی نہیں ہے. قراء کوفہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی نہیں. اور کوفہ کے جو قراء ہے انہوں نے تفصیل بیان کی. دیکھیے کیا ہے، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا آیَةٌ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا آیَةً عند غیر الکوفیین، کوفیوں کے علاوہ کے نزدیک حروف مقطعات میں سے کوئی بھی مستقل آیت نہیں، آیت کا حصہ ہے، مستقل آیت نہیں ہے. اما عندہم، لیکن کوفیوں کے نزدیک، فالف لام میم فی مواضعها، تو الف لام میم اسپیشل اپنے تمام مقامات میں جن جن صورتوں کے شروع میں الف لام میم آیا ہے یہ، اور الف لام میم صاد اور کاف ہا یا عین صاد اور طہ اور طاسیم میم و یاسین و حامیم آیتن، گنا دیا کہ یہ کیا ہے. اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، روایت کا دخل ہے. آیتیں یہ آیت ہے، یہ آیت نہیں ہے. اس کا معاملہ توقیف سے، کس چیز سے؟ توقیف سے. توفیق نہیں، توقیف. توقیف یعنی جیسا سنا گیا ہے، جیسی جانکاری آئی ہے وقف سے، جیسا معاملہ سینہ بسینہ چلا آیا ہے. قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ توقیفی معاملات ہے. تو آپ کہیں گے توقیفی معاملات ہے تو غیر کوفیوں نے کیوں نہیں آیت مانا؟ تو ہم کہیں گے انہوں نے ان روایتوں کے اعتبار ہی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اعتبار کیا. تو کہتے ہیں وحامیم عین سین قاف آیتان، اور حامیم عین سین قاف اسپیشل، یہی دو یہ کیا ہے؟ 2 آیت ہیں. والبواقی لیست بآیات، اور باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ آیات ہی. نون آیت نہیں، اور قاف بھی ہے کیا ایک جگہ؟ ہاں قاف یہ بھی آیت نہیں ہے. صحیح، یہ آیت نہیں. صاد بھی الگ سے، وہ بھی آیت نہیں. وہذا توقیف، اور یہ چیز کیا ہے؟ توقیفی ہے. لا مجال للقیاس فیہ، اس میں قیاس کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، کوئی گھسپیٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک اشارۃ الی الف لام میم. ابھی تک آپ ترکیب کیا کرتے تھے؟ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ الکتاب نا. نہیں، ذالکہ اشارۃ الی الف لام میم، ذالکہ سے کدھر اشارہ کیا گیا ہے؟ الف لام میم کی طرف. ان اولا بالمؤلف من هذه الحروف، اگر کیا تعویل کی جائے؟ ہاں ان حروف، وہ جو ان حروف سے مرکب ہے وہ کون ہے؟ الف لام میم. الف لام میم ہے، یوں کہا جائے گا. یہ جو ہے نا 10 جملے نکالیں گے الف لام میم سے لے کر کے ھدی للمتقین تک، سمجھتے بات کو؟ ایک جملہ نکالیں گے کس کو؟ الف لام میم ایک جملہ، پھر ذالکہ کو الف لام سے ملا کر ایک جملہ،
ٹھیک ہے. اور الکتاب کو ایک جملہ اس کی خبر مبتدا محذوف مان کے یا خبر محذوف مان کر کے، یا ذالک الکتاب کو ایک جملہ، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب کو ھدی للمتقین کو ایک جملہ، یا ھدی للمتقین کو الکتاب کی صفت مانیں گے تو جملہ نہیں رہ پائے گا. لا ریب فیہ کو ایک جملہ، یا لا ریب فیہ کتاب کی صفت مانیں گے تو جملہ نہیں رہے گا. پھر انہوں نے آگے بیان کیا ہے، میں اس کو انشاءاللہ کل ہی پڑھاؤں گا، کہ ایک ہے کہ آپ جتنے جملے ڈھونڈتے جاؤ اس میں نا، تو اس اعتبار سے ایک جملہ، اس اعتبار سے ایک جملہ، اس اعتبار سے ایک جملہ، اس اعتبار سے آپ کو ایسے جملے ملتے چلے جائیں گے. لیکن علامہ بیضاوی نے پھر یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کو مانیے آپ 4 جملے، کیا مانیے؟ اور 4 جملے اس طور پر مانیے کہ پہلا جملہ دوسرے کی تاکید بیان کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کی، تیسرا چوتھے کی تاکید بیان کر رہا ہے، چوتھا دلیل ہے تیسرے کے لیے، تیسرا دلیل ہے دوسرے کے لیے، اور دوسرا دلیل ہے پہلے کے لیے. اس متناسقہ کا لفظ آیا ہے کہ ترتیب وار جس میں کچھ فائدہ بھی ہمیں محسوس ہو کہ یہ جملہ کے بعد یہ جملہ کیوں ہے، تو اس جملے میں یہ اعتراض ہو رہا تھا تو اس کا جواب اس جملے میں آ گیا. یہ اس جملے کے بعد یہ جملہ کیوں ہے کہ اس پر یہ اعتراض، اس نے جواب دے دیا. تو یہ فائدے حاصل کرنا ہے تو الف لام میم سے لے کر کے ھدی للمتقین تک کتنے جملے مانے جائیں؟ 4 جملے مانے جائیں. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.